السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودعوه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. آغاز ہوتا ہے ہمارا آیت نمبر 28 سے، رکوع نمبر 17 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ألم تروا إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آپ نے ان کی طرف نہیں نظر ڈالی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا۔ دار البوار یعنی ایسا گھر جس میں سوائے ہلاکت کے اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہو اور پھر اس نعمت کو مل جانے کے بعد انسان اس نعمت کی ناشکری کرے، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے۔ اور اس تفسیر کے بارے میں صحیح بخاری میں ہے کہ اس سے مراد کفار مکہ ہیں جنہوں نے رسالت محمدیہ کا انکار کر کے اور جنگ بدر میں مسلمانوں سے لڑ کر اپنے لوگوں کو ہلاک کروایا۔ دار البوار یعنی کہ لڑے مسلمانوں سے، اور ظاہر ہے جب ان کے لوگ لڑ کر مر گئے تو ان کے مرنے کی وجہ سے ان کو جہنم کی ملی اور وہ ڈیفینیٹلی اس جنت کے اندر نہیں داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے ارشاد فرماتے ہیں اور جنگ بدر میں مسلمانوں سے لڑ کر اپنے لوگوں کو ہلاک کروایا۔ تو اس اعتبار سے اس کا یہ مطلب ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین اور لوگوں کے لیے نعمت بنا کر بھیجا۔ بس جس نے اس نعمت کی قدر کی، اسے قبول کیا، اس نے شکر ادا کیا، وہ جنتی ہو گیا۔ اور جس نے اس نعمت کو رد کیا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو رد کیا، اس نے اپنا ٹھکانہ دار البوار یعنی کہ ہلاکت کا گھر بنا لیا۔ کس طرح صرف کافروں کی بات کی جائے، اگر ہم مسلمانوں کی بھی بات کی جائے کہ اگر اپنے آپ کو بھی دیکھیں تو ہم بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ گمراہی کے اندر لے گئے ہیں۔ اور اگر ہم صالحین اور سلف صالحین کے اعمال کو دیکھیں کہ وہ کس طرح کے اعمال کرتے تھے، تو یقین جانیے کہ ہم میں سے کوئی بھی اہل سنت کہلانے کے لائق نہ ہو، کہ ہمارے اندر اتنی تبدیلیاں آ چکی ہیں، ہم لوگوں نے اتنا کچھ دین کے اندر شامل کر دیا ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہ آئے کہ اصل دین کہاں تھا جس کی ہم پیروی نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر معاملے کے اندر ہم نے دوسری قوموں کی اتباع کرنا شروع کر دی ہے، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار منع کیا کہ دوسری قوموں کی اتباع نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں انہی لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈالا۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ جہنم یصلونہا وبئس القرار، یعنی دوزخ میں جس میں یہ جائیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے، بئس القرار جو قرار حاصل کرنے کی سب سے بہترین جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اب لوگوں کے لیے کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا دیے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے یہ بھٹکائیں گے، لِيُضِلُّوا گمراہ کریں گے، عَنْ سَبِيلِهِ اللہ تعالیٰ کے رستے سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ خیر تم مزے کر لو، تمتعوا فائدہ اٹھا لو، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ پھر اس کے بعد تمہاری مزے لینے کے بعد، تمہاری دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھا لینے کے بعد، تمہاری جب اللہ تعالیٰ پوچھ گچھ کرے گا، تم سے جب معلوم کرے گا، تم سے جب تمہارے اعمال کے بارے میں ایک ایک لفظ کے بارے میں ایک ایک لمحے کے بارے میں حساب لیا جائے گا، تو پھر تمہیں لوٹ کر آنا ہوگا الی النار آگ کی طرف، اس جہنم کی طرف، اور پھر تمہارا ٹھکانہ وہی جہنم ہوگا۔ وہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ تم نے اپنی دنیا کی زندگی میں صرف دنیا سے ہی فائدہ اٹھایا اور اپنی آخرت کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ۔ اب اللہ تعالیٰ دوسری طرف ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لِعِبَادِيَ
اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت الفاظ استعمال کیے، عبادیہ، میرے بندوں سے کہہ دو، الذین آمنوا، میرے وہ بندے جو ایمان لے کر آئے، یقیم الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نہ صرف ایمان لائے، پہلا ایمان لانے کے بعد پہلا کام کیا کیا کہ نماز قائم کی۔ نماز کیوں قائم کی کہ بار بار میرے سامنے حاضری دینے کے لیے کھڑا ہوا، اور بار بار جہاں پر بھی تھا دنیا کے معاملات میں، اپنی دنیا کے کاموں میں، اپنی دنیا کی رنگینیوں میں، اپنے اولاد میں، اپنے شوہر کے پاس، اپنے والدین کے پاس، اپنے بہن بھائیوں کے پاس، اپنے کام کاج میں، اپنی نوکری میں، اپنے گھر کے کام کاج میں، سارے کام چھوڑ کر جب مجھ سے ملاقات کا وقت آیا تو وہ فوراً سر تسلیم خم کیا اور فوراً ہی میرے پاس آ گیا اور اس نے نماز کو قائم کی اور مجھ سے ملاقات کی۔ یعنی وہ میرا بندہ جو ایمان بھی لایا اور ایمان لانے کے بعد میری طرف دوڑ دوڑ کر مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا اور نماز کو قائم کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ جو خرچ کرنے لگا، جو رزق ہم نے اس کو دیا، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے، اور اس کے دیے ہوئے رزق میں سے، اس کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے لگا، سرًّا وعلانیةً، چھپا کر بھی اور کھلے عام بھی، چھپا کر صدقہ کیا اور اعلانیہ اس نے زکوٰۃ کو ادا کیا، اپنے فرائض کو کھلے عام اس نے ادا کیا۔ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، یہ اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے ہیں کہ اس نے ظاہری طور پر اور پوشیدہ طور پر خرچ کیا، اس دن سے پہلے پہلے خرچ کر دیا اس نے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت کام آئے گی اور نہ ہی کوئی تجارت کام آئے گی، ولا خلال، اور نہ ہی دوستی اور نہ ہی کوئی محبت کام آئے گی۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہے کہ اسے اپنے وقت پر ادا کیا جائے، اور نہ صرف ادا کیا جائے بلکہ اپنے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو اپنے ذہن میں رکھ کر یہ ادا کیا جائے۔ جیسے اگر آپ اس کو صرف اتنا سا اگر سوچ لیجئے کہ اگر آپ اور میں کسی سے محبت کرتے ہیں اور سب کچھ چھوڑ دیجئے، اگر آپ بچے کو اپنے بچے کی بات سن رہے ہیں اور موبائل پر کام کر رہے ہیں، آپ اپنے بچے کی طرف دیکھا نہیں ہے، متوجہ نہیں ہوئے، اور بچہ اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے کاموں میں مصروف ہیں اور آپ مجھے کوئی یو آر اگنورنگ می، یو آر ناٹ گیونگ می یور اٹینشن۔ سو دا سیم از ود اس، کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو نماز کرتے وقت پڑھتے وقت ہماری انٹینشن، ہمارا خشوع اور خضوع دونوں ہماری دنیا کی طرف ہوتا ہے، اور ہم صرف اور صرف جسمانی طور پر وہاں کھڑے ہوتے ہیں لیکن دماغ اور دل دنیا کے کاموں میں بسا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ وہ دن آ جائے، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے سارے کے سارے اعمال کو اکٹھا کر لو۔ رب کائنات اب ان لوگوں کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ سارے اعمال اپنے اکٹھے کر لیے، اللہ سے خوف بھی کھایا اور اس دن کے آنے سے پہلے پہلے سب کچھ اکٹھا کر دیا، اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشخبریاں بتاتے ہیں۔ وہ کیا خوشخبری ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا اور زمین کو بھی پیدا کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا مزید ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نکالا اور پھر اس پانی سے اللہ تعالیٰ نے پھلوں کو اتارا تاکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق کا بھی بندوبست کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام کی تمام کائنات کے تمام کے تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کیا ہے۔ پھر رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، پھر رب کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو، اللہ تعالیٰ نے کشتیوں کو تمہارے لیے تابع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی یہ کشتیاں تمہارے لیے سمندر میں چلتی ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو یہ کشتیاں تمہارے تابع نہ ہوتی اور یہ لہروں کی موجوں میں ہی کہیں گم ہو جاتی، اور لہروں کی موجیں اس قدر سخت ہوتی ہیں کہ وہ کشتیوں کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کشتیوں کو مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بہتی چلتی ہیں سمندروں میں، دریاؤں میں۔
اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہو اپنی آنکھوں سے تو وہ کشتی میں سوار ہو کر دیکھے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اندازہ دیکھے کیسے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتی ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ندیوں کو، ان نہروں کو بھی تمہارے اختیار میں کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پر جو جو انعامات کیے ہیں ان میں سے بعض کا تو تذکرہ یہاں پر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ہمارے سروں پر چھت بنا دیا اور زمین کو بچھونا بنا دیا۔ اگر یہ آسمان ہمارے سر پر نہ ہوتا تو ہم اللہ تعالیٰ کے وہ مخلوق، وہ فرشتے اور جو کچھ بھی آسمانوں میں ہو رہا ہے وہ سب کچھ اگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوتے تو شاید ہم کھانا پینا، چلنا پھرنا ہی بھول جاتے، ہم شاید اپنے بستروں سے لگ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو چھت بنا کر اس کے اندر ساری چیزوں کو چھپا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف آسمان کو چھت بنایا بلکہ اس زمین کو ہمارے لیے بچھونا بھی بنایا، یعنی اب زمین کے نیچے کتنی مخلوقات ہیں، کتنی چیزیں ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، چوہے ہیں، اور کتنی ہی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی زمین کے نیچے ہمارے نیچے چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے نیچے بھی چیزوں کو چھپا دیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اندر بھی چیزوں کو چھپا دیا اور ہمارے لیے سب کو صاف شفاف کر دیا تاکہ ہم محسوس ہوں۔ ہم ایسے محسوس ہوئے کہ سب کچھ ہی بھول گئے، اپنی تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہم نے تمام کی تمام ہماری رسپانسبلٹیز تھی وہ سب ہی بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بارش آسمانوں سے اتاری اور پھر اسے درخت بھی اگائے اور پھر فصلیں بھی اگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لذت کے چیزیں بنائی انسان کے لیے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو لذت بھی دیتی ہیں اور قوت بھی دیتی ہیں۔ اور دیکھیے کیا یہ خوبصورت باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان تمام چیزوں کے ذائقے اور خوشبو اور ان کے فائدے سب کے مختلف ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور پہاڑوں سے چشمے اور نہریں جاری کر دیں تاکہ تم بھی سیراب ہو جاؤ، تمہاری بھی پیاس بجھ جائے، تمہارے کھیت بھی سیراب ہو جائیں، تمہاری فصلیں بھی سیراب ہو جائیں۔ رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں اب اللہ تعالیٰ اپنی تمام کی تمام نعمتوں کا ذکر، کچھ نعمتوں کا جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی نعمتیں تو بے تحاشا ہیں، جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں جن کو سوچنے اور سمجھنے پر بھی اگر انسان آئے تو اس کی سوچ کی پر پہنچ نہیں پاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا ہے کہ برابر ہی چل رہے ہیں، یعنی مسلسل چل رہے ہیں، مسلسل کنٹینیوسلی چل رہے ہیں، یہ کبھی ٹھہرتے نہیں ہیں، نہ رات کو ٹھہرتے ہیں نہ دن کو ٹھہرتے ہیں۔ سورج یہاں سے غروب ہوا تو دوسرے شہر میں طلوع ہو گیا، چاند یہاں سے غائب ہوا تو دوسرے شہر میں نظر آنا شروع ہو گیا۔ تو یہ ٹھہرتے نہیں، 24 گھنٹے چلتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کیا اور یہ ایک اپنے اپنے مداروں میں اپنے اپنے آربٹس میں چل رہے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کی راہ میں بھی نہیں آتے۔ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کوئی اپنی راہ بھول جائے اور اپنے آربٹ سے نکل کر دوسرے کے آربٹ میں چلا جائے، بلکہ یہ اپنی اپنی راہوں میں چل رہے ہیں، نہ ہی ان کے اندر تصادم ہوتا ہے اور نہ ہی آپس میں ٹکراتے ہیں، اور اپنے ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں جاتے، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو متعین کر دیا وہاں وہاں ہی چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے رات اور دن دونوں کو مسخر کر دیا، یہ بھی اپنے اپنے اوقات میں لگاتار چل رہے ہیں تاکہ تم اپنی ضرورت کے کام دن کے اوقات میں کرو اور رات کے وقت میں تم آرام کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، رات سردیوں کی جب لمبی آتی ہیں راتیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ پوری پوری رات کے لمبے حصے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی نے تمہیں تمہارے منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے، یعنی اس نے تمہاری ضرورت کی تمام چیزیں سألتموہ، جو تم اپنے منہ سے سوال کرتے ہو، وہ سب کچھ اس نے تمہیں دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی ساری کی ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے تحاشا ہیں۔ جو چیز تم اس سے مانگتے ہو، طلب کرتے ہو، وہ تمہیں مل جاتی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملتا نہیں۔ کیا آپ کی جو مرضی ہوتی ہے، جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو کیا کھانے کو نہیں ملتا؟ کیا پینے کو نہیں ملتا؟ کیا نیند نہیں آتی؟ کیا بستر نہیں ملتا؟ کیا سکون کی نیند نہیں سوتے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی راتیں نہیں عطا کی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے نرم بستر عطا نہیں کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈا پانی عطا نہیں کیا؟ یہ سارے کے سارے سوال، یہ ساری کی ساری نعمتیں انسان کی زندگی کے لیے اہم ہیں۔ اگر یہ ان نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت بھی کم ہو جائے تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے۔ لیکن ہم ان سوالات کو، اپنی ان ضروریات کو پیچھے رکھ کر ہم وہ ضروریات دیکھتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محروم کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں ہمارے پاس، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں، جس کا ہمیں معلوم ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تم نے سوال کیا وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا، اور انسان کا سوال کھانے پینے کے لیے دن میں کتنی ہی مرتبہ طلب ہوتی ہے، کتنی ہی مرتبہ ہم سستانے کے لیے لیٹتے ہیں۔ تو کیا یہ سوالات نہیں؟ ہم اپنی مرضی کے تابع، اپنی مرضی سے جو کچھ چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ساری نعمتیں دینے کے بعد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو گننا چاہو، تعدوا گنتی کرنا چاہو، نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، لا تحصوها، تم پورے انہیں گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اس کی مہربانی تم پر اس قدر انگنت ہے کہ تم اس کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے۔ اس سے ایک حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک بات نقل کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا، اے رب میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں جبکہ شکر بجائے تیری طرف سے مجھ پر ایک نعمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر بھی انہوں نے کہا کہ ایک نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد، اب تو نے میرا شکر ادا کر دیا جبکہ تو نے یہ اعتراف کر لیا کہ یا اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ نبیوں نے کہا ہم تیرا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے اے رب۔ یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کو مکمل کیا کن الفاظ سے، ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے، ظلم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا پر شکر ادا کرنے سے غفلت کی وجہ سے انسان اپنے نفس کے ساتھ ظلم اور بے انصافی کرتا ہے۔ کیوں بے انصافی کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر اتنی نعمتیں عطا کر دی تو اس کا تابع اور فرما بردار نہیں، اپنی جان پر، اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے، اور یہی وہ ہے نفس جو انسان کو جہنم میں داخل کرنے کے لیے پوری طرح سے کوشاں ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے، بار بار دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جان کو، ہمارے جسم کو، ہمارے نفس کے تابع نہ کرے، بلکہ رب کائنات ہمیں اپنا تابع اور فرما بردار بنا۔